السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آج ہم سورۃ توبہ کے 113 نمبر آیت ترجمہ شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اور ایمان والوں کے لائق نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں، خواہ ان کے قریبی رشتہ داری ہی کیوں نہ ہو۔ ان کے متعلق یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ بلا شبہ وہ دوستی ہیں، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنا بس ایک وعدے کے باعث تھا، جو وعدہ انہوں نے ان سے کیا تھا۔ پھر جب ابراہیم پر واضح ہو گیا کہ یقیناً وہ اللہ کا دشمن ہے، تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بڑے نرم دل، بہت تحمل والے تھے، اور اللہ ایسے نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دیں، جب تک کہ ان کے لیے وہ چیز واضح نہ کر دیں جن سے وہ بچیں۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی تمہارا دوست اور مددگار نہیں۔ یقیناً اللہ نے نبی اور ان مہاجرین اور انصار پر مہربانی فرمائی جنہوں نے تنگی کی گھڑی میں آپ کی پیروی کی، بعد اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل بہک جانے کو تھے۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر بہت شفقت کرنے والے، نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اور ان تین افراد پر بھی مہربانی فرمائی جنہیں حکم الہی کی انتظار ہے، چھوڑ دیا گیا تھا، حتیٰ کہ جب زمین فراخ کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے غضب سے خود اس کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں، بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اہل مدینہ اور ان کے آس پاس رہنے والے دیہاتیوں کے لائق نہیں تھا کہ وہ جہاد میں رسول اللہ سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ جائز کہ اپنی جانوں کو نبی کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ یہ اس لیے کہ یہ بلا شبہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو بھی پیاس اور تھکاوٹ اور بھوک کی تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ جو بھی ایسی جگہ روندتے ہیں جو کافروں کو سخت ناگوارا ہو، اور وہ دشمنوں سے جو بھی کافروں کو سخت ناگوارا ہو، اور وہ دشمن سے بھی جو کامیابی حاصل کرتے ہیں، ان کے بدلے میں ان کے لیے نیک اعمال لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا، اور وہ جو بھی چھوٹا اور بڑا خرچ کرتے ہیں اور وہ جو بھی وعدے طے کرتے ہیں، وہ سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے، تاکہ اللہ انہیں ان کاموں کی بہترین جزا دے جو وہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور مومنوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ سب ہی نکل کر کھڑے ہوں، تو ہر فرقے میں سے ایک گروہ دین میں سمجھ حاصل کرنے کے لیے کیوں نہ نکلا، تاکہ وہ جب اپنے قبلے میں واپس جائے تو انہیں خبردار کرے، تاکہ وہ پیچھے والے بھی اللہ سے ڈریں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان کافروں سے لڑو جو تمہارے قرب و جور میں ہیں، اور چاہے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائے، اور جان لو کہ یقیناً اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ان منافقین میں سے بعض ایسے ہیں
جو کہتے ہیں تم میں سے کسی کو اس صورت نے ایمان میں زیادہ کیا ہے، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اس صورت نے ان کو ایمان میں زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے تو اس صورت نے ان کی پہلی پندی پر مزید پلندی کا اضافہ کر دیا اور وہ مرتے دم تک کافر ہی رہیں گے۔ توبہ استغفار۔ کیا وہ مومن نہیں دیکھتے کہ بے شک وہ منافق ہر سال 1 یا 2 بار فتنے میں مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ وہ نصیحت پکڑتے ہیں، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی مسلمان تمہیں دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، اس لیے کہ بے شک یہ لوگ سمجھتے نہیں۔ لوگ یقیناً تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول آ گیا ہے، تم لوگوں میں سے تمہارے پاس ایک رسول آ گیا ہے، اس پر تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا ناگوارا گزرتا ہے، وہ تمہارے لیے بھلائی کا حرص ہے، مومنوں پر نہایت شفیق بہت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان۔ پھر بھی اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس پر میں نے پھر ویسا ہی کیا ہے اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ سورۃ یونس آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، اور ان لوگوں کو خوشخبری دی جو ایمان لائے کہ بے شک ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سچائی کا مرتبہ ہے۔ کافروں نے کہا بے شک یہ تو یقیناً صاف جادوگر ہے۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا، وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، کوئی سفارشی نہیں بن سکتا بغیر اس کی اجازت کے، یہی اللہ ہے تمہارا رب، چنانچہ تم ان کی عبادت کرو، پھر کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ تم سب کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ کا وعدہ ہے سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تم سب نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ بے شک وہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اسے لوٹائے زندہ کرے گا تاکہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ بدلے دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا، اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ توبہ استغفار۔ وہی ہے اللہ جس نے سورج کو نہایت روشن بنایا اور چاند کو نور اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کے گنتی اور حساب معلوم کر سکو، یہ سب کچھ اللہ نے حق ہی کے ساتھ پیدا کیا ہے، بے شک وہ اپنی آیتیں تفصیل سے ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں۔ بے شک رات اور دن کے بدل کر آنے جانے میں اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان میں بھی البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور وہ دنیوی زندگی پر راضی اور اسی پر مطمئن ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہے، وہی ہے جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے،
ان اعمالوں کی وجہ سے جو وہ کماتے تھے۔ توبہ استغفار۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا رب ان کے لیے ایمان کی وجہ سے انہیں جنت کے باغوں کی راہ دکھائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، نعمتوں کے باغات ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس جنت میں ان کے پکار ہوگی، اے اللہ تو پاک ہے، اور اس میں ان کی دعاگی سلام، اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی کہ تمہاری تمام تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر اللہ لوگوں کو برائی پہنچانے میں جلدی کرتا جیسے وہ بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی میعاد پوری ہو چکی ہوتی۔ چنانچہ ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ اپنی سرکشی میں بہتے رہے۔ توبہ استغفار۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے اپنے پہلو پر لیٹے یا بیٹھے یا کھڑے ہوئے، پھر جب ہم ان کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ یوں گزر جاتا ہے جیسے اس نے خود کو تکلیف پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ توبہ استغفار۔ اسی طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے برے اعمال پرکشش بنا دیے گئے ہیں، اور البتہ ہم نے ان امتیوں کو ہلاک کر دیا جو ہم سے پہلے تھے جب انہوں نے ظلم کیا، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلوں کے ساتھ آئے اور وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے۔ مجرم لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ تو اپنے عمل کو سدھارو، اپنے آپ کو سدھارو، اللہ دیکھ رہا ہے، بس دماغ میں یہی بٹھا لو اور اپنے آپ کو سنوار لو، ابھی بھی وقت ہے۔ اللہ حافظ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، میرا چینل سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا۔ اللہ حافظ۔